اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت، آل نبی کی محبت اور قرآن کی تعلیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی اور اہل بیت کی محبت کو بیان کرنے کے بعد فرمایا قرآن کی تعلیم۔ کہاں ہے نبی پاک کی محبت، کہاں ہے اہل بیت کی محبت؟ افسوس ہے قرآن کی تعلیم کہاں ہے؟ کچھ نہیں۔ یہ تربیت کا فقدان ہے۔ اگر بیٹے اور بیٹیاں ارتداد کی طرف جاری ہے تو تربیت کا فقدان ہے۔ تربیت کہاں ہے؟ جب باپ ہی خود برمنڈا پہن کر کے گھٹنے کے اوپر چڈی پہن کر گھومے گا تو بچوں کو دین کون سکھائے؟ بے شک جب باپ نیند سے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا پاپ اور جرم یہ کرے گا کہ فجر کی نماز وہ بستر میں ترک کرے گا، دین کون سکھائے گا بچوں کو اور بچیوں کو؟ کھیل نہ بناؤ، دین کو یوز کرتے ہو صرف میت کے موقع پہ اور شادی کے موقع پہ، بلکہ میت اور شادی میں بھی تو دین بس اتنا ہی ہے جتنا میت میں جنازہ پڑھا جاتا ہے اور تدفین ہوتی ہے، بس اتنی۔ باقی کے رسومات کہاں سے لائے ہو؟ شادی میں بھی کتنا دین ہے؟ جب ایجاب و قبول ہوتا ہے خطبہ پڑھا جاتا ہے، بس اتنا دین ہے۔ اس کے بعد نہ اس سے پہلے دین نظر آتا ہے نہ اس کے بعد، بے شک بے شک، نہ باراتوں میں دین نظر آتا ہے، نہ دلہن لاتے لے جاتے دین نظر آتا ہے۔ ہمارے مذہب نے کب کہا کہ بارات میں پٹاخے پھوڑے جائیں؟ ہمارے مذہب نے کب کہا کہ ڈی جے لگایا جائے؟ بلکہ اب تو حیرانی اس پر ہے کہ لوگ بارات میں ڈی جے لگاتے تھے، اب تو لوگ جلوس میلاد میں بھی ڈی جے لگاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور کی ولادت کے دن پر عمل نہیں کرو گے تو پھر عمل کب کرو گے؟ خرافات کا حال یہ ہے۔ جس رسول نے پورا زندگی گزارنے کا شعور عطا کیا، شادیاں ہوتی ہے جہیز مانگے جاتے ہیں، گاڑیاں مانگی جاتی، کاریں مانگی جاتی ہے، شادی کرنے نکلے کہ بھیک مانگنے نکلے؟ کتنا مہذب طریقہ اختیار کیا بھیک مانگنے کا۔ آپ مجھے بتائیں، میں تو یہی لوگوں کو کہتا ہوں، ہمارے بزرگوں نے فرمایا نوشا کو بیٹیاں دیا کرو، بھکاریوں کو نہ دیا کرو۔ اللہ بے شک بے شک، زندہ باد۔ جو جہیز کے نام پہ بھیک مانگنے نکلے ان سے کہہ دو ہم بھکاریوں کو نہیں دیتے، ہم تو داماد کو لانے کے لیے نکلے، ہم بھیک دینے نہیں نکلے۔ کیا بے غیرتی ہے۔ اور پھر آج ہم درد بھری باتیں کرتے ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھو، درد بھری باتیں ملت میں انقلاب بپا نہیں کر سکتی، درد بھری باتیں قوم کو کبھی بیدار نہیں کر سکتی۔ اچھا، بڑی معذرت کے ساتھ یہ بھی کہوں کہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگ، علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگ، مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگ جب دوسروں کی بات آتی ہے تو جہیز کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن جب خود کے گھر کی شادی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں میری بیوی نہیں مان رہی ہے، میری بیٹی نہیں مان رہی ہے، میری امی نہیں مان رہی ہے۔ واہ جناب، آپ خود نہیں شروع کریں گے تو کون کرے؟ بھئی جہیز مانگنے کی برائی بھی تو کسی نے شروع کی تھی، جہیز مانگنے کی برائی کسی نے شروع کی تھی، تب دنیا میں پھیل گیا۔ جہیز کے خاتمے کی اچھائی بھی تو کوئی شروع کرے، کسی کو شروع تو کرنا پڑے گا، کوئی تو شروع کرے۔ جب میں نے جہیز کے خلاف تقریر کی تو کچھ لوگ مجھے سے بھیڑ گئے، کہا یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ رسول اللہ نے تو اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا۔ میں نے کہا بالکل، اگر میں تو ایک طالب علم ہوں، کوئی محقق آدمی نہیں ہوں، طالب علم ہوں، لیکن میں ایک مقدمہ پیش کرتا ہوں، اگر غلطی کروں تو آپ میری اصلاح کر دیں، ورنہ آپ ثبوت پیش کریں۔ آپ کہتے ہیں جہیز پیش کیا تھا، میں نے کہا مجازی طور پر جہیز کہہ دیا گیا ہے، ورنہ حضور نے کسی کو کوئی جہیز بے شک بے شک، سنے بھائی زندہ باد، کوئی جہیز نہیں دیا حضور علیہ السلام نے، کوئی جہیز نہیں دیا۔ لوگ کہتے ہیں جہیز دینا سنت ہے تو پھر دو، جہیز دینا ولیمہ کرنا سنت ہے، جہیز دینا سنت نہیں۔ مجازی طور پر سمجھنے سمجھانے کے لیے اس ماحول میں جہیز کہہ دیا گیا جس کا آج آپ مس یوز کر رہے ہیں۔ کوئی جہیز نہیں دیا، علماء موجود ہیں، میری طبیعت میں بڑی نرمی ہے، اگر میں کوئی غلطی کروں، ویسے بھی خطاب تلوار کی دھار پہ چلنے کے برابر ہے، آدمی سے غلطی تو ہو ہی سکتی، لیکن علماء کرام سے دعائیں چاہتے ہوئے اگر صحیح کہوں تو دعا دیں، غلط کہوں تو میری اصلاح کر دیں۔ حضور نے شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کو کوئی جہیز نہیں دیا۔ اس کی وجہ مجھے جو سمجھ میں آئی وہ یہ، مثنوی شریف میں جو جہیز کا تذکرہ ہے، اور بھی بزرگوں نے، علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے جو جہیز کا تذکرہ کیا ہے وہ مجازی طور پہ کیا ہے، جو ہم جہیز کہہ رہے ہیں وہ جہیز نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہوئی، بات آگے بڑھانے سے پہلے اصل میں بات یہ ہوئی، فتنہ ارتداد کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیا کہ بیٹیاں 35 سال تک گھر میں بیٹھی ہے کیونکہ جہیز مانگا جا رہا ہے، باپ کے پاس جہیز جمع ہوتا نہیں، تو ایک بیٹی سمجھتی ہے کہ میں اپنے باپ پہ بوجھ ہوں، پھر وہ خود ہی فیصلہ کرتی ہے، اور یہ صورتحال بہت دردناک ہے۔ بیٹیاں اپنے باپ سے بہت پیار کرتی ہے، بہت پیار کرتی ہے، وہ اپنے باپ کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی،
اور یہ جو ہم لوگ صرف راتوں کو جلسوں میں درد بھری باتیں کرتے ہیں نا، درد نہیں سمجھتے، یہ بہت دردناک صورتحال۔ مہاراشٹر میں ایک لڑکی نے کسی منکر اسلام کے ساتھ شادی کی، تو جب لوگ اس کو منانے کے لیے گئے، پہلے تو اس نے ملنے سے انکار کیا، لیکن کچھ سنجیدہ علماء گئے، دردمند دل رکھنے والے، تو اس نے کہا اچھا تم بھی آؤ گے، مجھے گالیاں ہی دو گے نا، کوسو گے نا، یہی نا۔ کہنے لگی آج بھی میں مسلمان ہوں، لیکن میرا درد تو کوئی سنے کہ جو آتا تھا خوبصورتی کے باوجود صرف اس لیے مجھ سے رشتہ نہیں کرتا تھا کہ میرے باپ کے پاس بھیک میں دینے کے لیے جہیز نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میں اپنے باپ پر بوجھ بنی تھی، کیونکہ ہم 5 بہنیں تھی اور میں بہت سب میں بڑی بہن تھی، 4 بہنیں اور بھی باقی ہیں، کوئی نہیں منہ لگاتا ہمیں، خوبصورتی ہے، حسن ہے، اعلیٰ نسب ہے، سب کچھ ہے، صرف غربت ہے، غربت، جائز نہیں ملے گا۔ اور یاد رکھنا ہر سال حج کرنے والوں، عمرہ کرنے والوں، حاجیوں، نمازیوں اور سفید کپڑے پہن کے دین کا چولا پہن کر درد بھری باتیں کرنے والوں، تم بھی جب اپنے بیٹوں کا رشتہ ڈھونڈنے جاتے ہو تو تم بھی مالدار گھر ڈھونڈتے ہو۔ بے شک بے شک۔ کچھ لوگ ڈائریکٹ مانگتے ہیں، کچھ انڈائریکٹ مانگتے ہیں۔ وہ پڑوس میں شادی ہوئی، وہاں تو کار ملی نا، بس اتنا چھوڑ کر بھاگ کر آ جاتے ہو۔ یاد رکھنا دلوں کے حالات کوئی جانے نہ جانے، اللہ علیم بذات الصدور ہے۔ بے شک بے شک۔ ختم کرنا پڑے گا، اور سب سے پہلے بااثر طبقے کو ختم کرنا پڑے گا، اور اس شان سے ختم کرنا پڑے گا کہ اگر سمدھی دے تو بھی کہو ہم نے نہیں لینا، کیونکہ اس بدعت کو ہمیں ختم کرنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی تو آگے آئے، کوئی تو ہمت کرے۔ جل سے حل نہیں ہے، اصلاح معاشرہ کے لیے جل سے حل نہیں، عمل اس کا، بے شک بے شک، زندہ باد زندہ باد۔ میدان عمل میں قدم رکھنا اس کا حل ہے۔ ورنہ یاد رکھنا جب کوئی مسلمان کی بیٹی رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والی جب کسی غیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسلام سے جاتی ہوگی تو تم پر کچھ گزرے نہ گزرے، گنبد خضرا کے اندر رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، کل حضور کو منہ کیا دکھاؤ گے، جہیز کو پرموٹ کرنے والوں اللہ کے رسول کو منہ کیا دکھاؤ گے۔ اگر حضور نے کہہ دیا میری امت کی بیٹیاں غربت کی وجہ سے غیروں کا ہاتھ پکڑ کر جا رہی تھی، اس وقت تو نے کیا کیا، اور اللہ نہ کرے انہوں نے چہرہ پھیر لیا، تو اس وقت آپ کے پاس جواب کیا ہوگا؟ کیا جواب دو گے؟ 100 کارڈ متقی بننے والوں، خود غرضی کی طرف جانے والوں، نکلو خود غرضی سے اور سچائی کی طرف آؤ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، آج بچیاں اگر جا رہی ہے تو ہم غریبوں کو منہ نہیں لگانا چاہتے، بلکہ میرے بھائی حال یہ، جو قوم غریبوں کو ولیموں میں دعوت دینا پسند نہ کرے، وہ قوم غریبوں کو رشتہ کیا کرے گی، غریبوں کے ساتھ رشتہ کیا کرے گی؟ جو غریبوں کے جنازے میں جانا پسند نہ کرے، وہ قوم، ہم نے دین کو بانٹ دیا امیر اور غریبوں میں۔ اگر کسی جگہ کندھا دینے والوں کی کثرت ہے، سمجھ جاؤ کسی امیر شہر کا جنازہ ہے، اور جہاں کندھا دینے والوں کے لالے پڑے سمجھ جاؤ یہ کسی غریب اور مفلس کا جنازہ ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ خو گرے حمد سے تھوڑا سا گلا، میری برادری کے لوگ بھی وہی جاتے الا ماشاءاللہ جس جنازے کے بعد ان کو ایصال ثواب کے نام پہ چندہ ملنے والا ہوتا ہے۔ نادانی نہ کرو، بے شک بے شک، نادانی نہ کرو۔ میں کسی کو ٹارگٹ کر کے نہیں کہہ رہا، واللہ ٹارگٹ، کسی کو ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو میں غیبت سمجھتا ہوں، حرام سمجھتا ہوں کسی مومن کو، لیکن یہ ہے بیمار کی عیادت کے لیے ہم وہاں جاتے ہیں، صدقے کے نام پہ ہمیں چلنا۔ میں اپنی برادری کی بات کر رہا ہوں، ہماری اپنی جو دیندار برادری کہلاتی ہے، خطبہ کی، اہل علم کی، معذرت کے ساتھ سب نہیں ایسے، لیکن زیادہ تر لوگوں کی طبیعت یہ ہوگی۔ آپ سے پوچھتا ہوں چندہ بڑا ہے یا کسی کا ایمان بڑا ہے؟ اب بتائیں نا، اگر میں اس نیت سے کسی کے گھر جاؤں کہ مجھے چندہ ملے، کہ اس سے بڑی نیت یہ نہیں ہے کہ میں جاؤں گا تو وہ سنی رہ جائے گا؟ واہ 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 واہ، اس سے بڑھ کر کیا بات ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کر کیا بات ہے؟ اور ایک بات یاد رکھنا، دین کا کام چندوں سے نہیں ہوتا، دین کا کام میرے اللہ کے کرم سے ہوتا ہے۔ بے شک زندہ باد زندہ باد۔ میں آپ کو مشکوک کرنے نہیں آیا، لیکن بڑی معذرت، ہم نے دین بانٹ دیا، بلکہ ہم خیریت بھی پوچھتے ہیں نا تو لباس دیکھ کر پوچھتے ہیں، ہاں مصافحہ بھی کرتے ہیں، حاجی صاحب خیریت سے ہیں، اور بیچارہ عام آدمی ہے تو اچھا چلو چلو ابھی وقت ٹائم نہیں، یہ حال ہے۔ مصافحے کو بھی ہم نے بانٹ دیا غربت اور امیری کے، یہ اللہ کے رسول اسی کو ختم کرنے آئے،
ابو جہلی اور ابو لہبی نظام ختم کرنے آئے تھے جو آج ہم خود زندہ کیے ہوئے ہیں. حضور نے کچلا تھا. جس محفل میں عمر جیسا عربی حضور کے قدموں میں جلوہ گر ہوتا تھا, اسی محفل میں حبشہ کا بلال بھی وہی واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. جہاں صدیق اکبر جیسا اور عثمان غنی جیسا مالدار حضور کی محفل میں ایک جگہ پاتا تھا, وہیں پر ابو ذر غفاری جیسا غریب اور مفلس بھی اسی مقام پر جگہ پاتا. بے شک سبحان اللہ ہم سبحان نے اللہ. کیا کر ڈالا؟ دین کی شکل بدلی. بڑی معذرت, مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید کل دوپہر تک مجھے خیر آباد رہنا ہوگا. میری خیر نہیں, خیر آباد نہیں, لیکن یاد رکھنا بزدل نہیں ہوں, نرم دل ہوں مگر بزدل. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھی طرح یاد رکھنا, حق کہتا ہوں تو جو اس کو جھیلنے کا جو ہے وہ ظرف بھی رکھتا ہوں. بہت سوچ کر بنا ہوں موج دریا کا واہ حریف, واہ واہ واہ. بہت کچھ سوچ کر بناؤ موج دریا کا حریف, ورنہ میں بھی جانتا تھا عافیت ساحل میں ہے. زندہ باد زندہ باد. ہاں, میں بھی جانتا کر کے چلا جاتا ساحل میں ہے. تو میرے بات میں بھی نعرے لگ رہے, مجھے آپ کی تعریف نہیں, مجھے یار کی طرف سے تمغہ وفا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کرے کسی کے دل میں اتر جائے ایک تو مرتبہ یہاں سے لے کے وہاں تک بہت خاموشی سے بیٹھے ہوئے سبحان اللہ کہتے ہاتھ کو اٹھا کے. سبحان اللہ. نہیں, یہ بات ایسی ہی ہے کہ اس کو ایسی خاموشی سے سننے کی سبحان زبان. اللہ سبحان اللہ. ہاں, جو بات کہنے کی تھی وہ کہہ لی گئی, اور جو جذبات میں تھی, نعروں کی گونج میں کہنی تھی, وہ ہو گئی. سبحان اللہ. اب ذرا سنجیدگی سے سننے کی ضرورت ہے. عرض کیا کر رہا تھا کہ یہ جو فتنہ ارتداد, اس میں کہیں نہ کہیں جہیز غریبوں کو اوائڈ کرنا ہے, غریبوں کو نظر انداز. بلکہ اگر سگا بھائی بھی غریب ہے تو بھائی نہیں کرتا رشتہ, اس کو کوئی اپنا معیار چاہیے. اور کبھی کبھی اپنے معیار کے چکر میں بدعقیدوں کے ہاتھ بھی لگ چڑھ جاتے ہیں, ان کے ہتھے بھی چڑھ جاتے ہیں. اچھا, پھر آ کر کہتے بھی کہ مولانا لا کے سنی بنا لیں گے, اور تو خود بڑا سنی بن گیا تو اس کو لا کے سنی بنا دے گا. بے شک بے شک. جس قوم کو ابھی تک کے ضروریات اہل سنت کی خبر نہیں ہے, آپ کہتے ہیں لا کے سنی بنا دی. یہ حال ہے میرے بھائی. چلے لا کے سنی بنا بھی لیا, تو اب اس کا نواسا بد مذہب کا جو تیرا پوتا ہے, جب وہ مرے گا تو اس کا جنازہ پڑھنے نہیں جائے گا. وہ نانا کا, نانا بیمار پڑے گا تو دیکھنے نہیں جائے گا. کہاں دی؟ اس لیے اپنا معیار صرف عشق رسول ہے, محبت رسول ہے, اس کی طرف توجہ کرو. بات دور نکل گئی, ٹائم ختم ہو رہا ہے. بات میں پوری کر لوں, 2 باتیں کرنی, بات پوری کرتا ہوں. سیدہ زہرا پاک کو اللہ کے رسول نے کوئی جہیز نہیں دیا. جن بزرگوں نے لکھا مجازن لکھا, حقیقت بے کیا ہے. شک بے شک. دیکھیے بات یہ ہے, اس کو سمجھیں بہت سنجیدگی سے. اب اس کو سمجھنے کی بہنیں بھی, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی 8 سال کے بعد کی مکمل پرورش ہوئی ہے ان کے چچا کے گھر, مشفق و مہربان چچا کے گھر پرورش ہوئی. جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم خود جوان ہو گئے تو اب چچا کا حال یہ تھا کہ ان کی اولادیں زیادہ تھیں. تو دوسرے چچا سے کہا کہ میرے مشفق چچا کی اولادیں زیادہ ہے, قید سالی کا دور ہے, ہم ان کی اولاد اپنے ذمے پہ لے کے پرورش کرتے ہیں. تو اپنے چچا کو ساتھ لے کر کے گئے, اور اپنے دوسرے چچا مشفق و مہربان چچا سے کہا آپ اپنی اولاد ہمیں دے دیں, ہم آپ کی اولاد کی پرورش کریں. انہوں نے فرمایا طالب کو اور عقیل کو میرے پاس رہنے دو, باقی جعفر اور علی کا معاملہ تم کو سونپتا ہوں. تو اس وقت حضرت جعفر پرورش میں آ گئے حضرت عباس ابن عبد المطلب کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مولا علی پرورش میں آ گئے رسول اللہ کی. سبحان اللہ. تو یعنی ننھی سی عمر میں مولا علی کس کے گھر پرورش پا رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام کے گھر. ابھی مولائے کائنات کی بچپنے کی عمر ہے, حضور نے ان کو گود لے لیا, پرورش اپنے ذمے کر لی. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر مولا علی کی شادی ہوتی بفرض محال کسی اور گھرانے میں, گھر کس نے دینا تھا؟ حضور کو. کس نے دینا تھا؟ جو پرورش کر رہے بچپنے سے اسی نے دینا تھا. گھر کا سامان کس نے دینا تھا؟ جو پرورش کر رہے انہوں نے دینا تھا. شادی کس نے کرنی تھی؟ جو پرورش کر رہے تھے انہوں نے. آپ مجھے بتائیں تو مولائے کائنات بیٹے کی حیثیت سے گویا کہ رسول اللہ کے گھر پرورش پا رہے ہیں.
چچا کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضور نے لے لیا ہے بچپنے سے مولا علی. اور یہ بھی خدائی انتظام تھا کہ جس علی کو کربلا والوں کا بابا بننا ہے وہ علی جس کی گود میں پرورش پائے گا وہ میرا نبی ہو. زندہ باد زندہ باد. گویا کہ حسنین کریمین کو جو گود ملنی تھی ماں اور باپ کی, ان کی پرورش, دونوں کی پرورش رسول اللہ کی گود میں. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. غربت بہانا تھا علی کو دامن مصطفیٰ میں لانا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا کائنات بچپنے سے آ گئے حضور کی پرورش میں, جوان ہو گئے حسن اتفاق, بلکہ اتفاق کی معراج کہ مولا علی کا رشتہ طے ہو گیا سیدہ کے ساتھ. ٹھیک, اب مولا کائنات کا خود کا گھر نہیں تھا کیونکہ علی رہتے تھے رسول اللہ کے یہاں. تو اب چچا کے بیٹے ہیں, چچا زاد بھائی ہیں, اب شادی ہو رہی ہے تو گھر کا انتظام کون کرے گا؟ کپڑے لگتے کا انتظام کون کرے گا؟ سامان کا انتظام کون کرے گا؟ تو مولا علی کے لیے حضور نے انتظام کیا. پتا چلا حضور نے بیٹی کو جہیز نہیں دیا, حضور نے اپنے بھائی کو ساز و سامان دلایا, اور یہ بھائی کو دینا لوگوں کو یہ مغالطہ کر گیا کہ حضور نے بیٹی کو, بے شک بے شک, حضور نے شہزادی کو نہیں دیا, اپنے داماد کو نہیں دیا, بھائی کو دیا. اگر آپ بھی بھائی کے لیے لاکھوں خرچہ کرتے تو میں آپ کو سلام کرتا ہوں. کریں نا آپ بھی, بھائی کے لیے کریں, حضور نے کیا آپ بھی کریں. اب آپ کہیں گے تو نے بات تو کہہ دی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, یہ سنی لوگ تھوڑا سا بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. میں نے کہا یاد رکھنا 1450 سالہ ذخیرہ جن کے پاس ہو وہ بڑا چڑھا کے نہیں پیش کر سکتے. 1857 والوں کے پاس روایتوں کی قلت ہو سکتی ہے, 1450 سال والوں کے پاس روایتوں کی قلت. بے شک بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے یہاں معیار بہت بلند ہے, لیکن یاد رکھیں, اب توجہ کریں, مولا علی کو دیا, سیدہ کو نہیں دیا. آپ کہیں گے چلیں مان لیا, لیکن کوئی دلیل؟ میں کہتا ہوں یاد رکھو. ایک عورت سیدہ عائشہ پاک کے پاس آئی, اماں عائشہ پاک نے اس کو ایک کھجور دی, اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں, اس نے ایک کھجور لی, اس کے 2 برابر ٹکڑے کیے, دونوں بیٹیوں کو دے دیا. اماں عائشہ کو یہ منظر بہت اچھا لگا. حضور علیہ السلام تشریف لائے تو میرے آقا سے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, ایک عورت آئی تھی, غریب تھی, میں نے اس کو ایک کھجور دی, 2 بیٹیاں تھی, دونوں کو برابر اس نے ٹکڑے کر کے دیے. میرے آقا نے فرمایا, حدیث پاک کا مفہوم ہے عائشہ اس نے اچھا کیا, اگر وہ برابر نہیں کرتی نا ٹکڑے تو اس کی پوچھ ہوتی قیامت کی. برابری کا سلوک اولاد کے لیے یہاں تک ہے, اگر 2 بچے بیٹھے ہیں, ایک کو بوسہ دو تو دوسرے کو بھی بوسہ دینا ہے آپ کو. ایک کو بوسہ دیا, دوسرے کو بوسہ نہیں دیا, قیامت کے دن آپ کی پکڑ ہوگی. ایک کو کھلونے دلایا تو دوسرے کو بھی کھلونے دلانا, یہ انصاف ہے. اگر آپ نے دوسرے کو کھلونا نہیں دلایا, نظر انداز کیا, آپ مجرم ہیں اللہ کی عدالت میں. یہ اسلام ہے. اب آپ سے پوچھتا ہوں, جب رسول کھلونا دلانے میں انصاف کا حکم دے رہے, کھجور کی تقسیم میں انصاف کا حکم دے رہے, تو حضور کی ایک بیٹی تو نہیں تھی نا. یہی تو اہل سنت کا مقدمہ ہے, زندہ باد. حضور کی ایک بیٹی نہیں تھی نا, حضور کی تو 4 شہزادیاں تھی. اگر آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا, تو اب آپ کی گردن پر ہے کہ آپ کو یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ سیدہ زینب بنت محمد کو بھی جہیز دیا, سیدہ رقیہ بنت محمد کو بھی جہیز دیا, سیدہ ام کلثوم بنت محمد کو بھی, 3 شہزادیوں کو اور جہیز دیا. وہ فہرست بھی آپ کو بتانی پڑے گی. اور اگر آپ نہیں بتا سکتے تو یہ حضور کے انصاف سے بہت بعید ہے کہ ایک شہزادی کو دے اور تینوں کو نظر انداز کر دے. بلکہ ایک بات اور عرض کروں, جب سیدہ فاطمہ کی شادی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان دنوں بظاہر مال کی قلت تھی, لیکن جب ان 3 شہزادیوں کی شادیاں ہوئی اس وقت تو سیدہ خدیجہ حیات تھی, سبحان اللہ سبحان اللہ, ملکہ تجار موجود تھی, زندہ باد زندہ باد. تجارت شام اور یمن تک جا رہا تھا, تو اگر دینا تھا تو اس وقت زیادہ دیا جاتا. ٹھیک, اب آپ سنیں, ان تینوں کو نہیں دیا, ایک شہزادی کو دیا. کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ چلیں ٹھیک ہے, اب آگے بڑھتے ہیں. چلیے, جس مولا علی نے اپنے سسر سے جہیز لیا تو ان کی بھی تو تقریباً 9 بیٹیاں ہیں, تو جس نے لیا کم از کم وہ دیتا تو صحیح. وہ کسی کو خبر تھی نہ خبر تھی, حضور علیہ السلام کے داماد مولا علی نے اپنی بیٹی سیدہ زینب کا نکاح حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ کیا. کب جہیز دیا؟ بے شک بے شک. اپنی شہزادیوں کا نکاح کہ حضرت ام کلثوم کا نکاح فاروق اعظم کے ساتھ کیا. کب جہیز دیا؟ لینے والا جہیز نہیں دے رہے. یعنی 1450 سال کے بعد خیر آباد والے اور ہندوستان والوں کو یہ سنت سمجھ میں آئی, مولا کائنات نے سنت پہ عمل نہیں کیا.
وہ صدیق اکبر جو کفن کے معاملے میں بھی سنت پر عمل کر رہا ہے. اما عائشہ سے پوچھا یہ بتاؤ رسول اللہ کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا؟ کہا 3 کپڑوں میں. کس دن وصال ہوا؟ کہا پیر کے دن. دعا کرتے کاش وصال بھی پیر کو ہو جائے, 3 کفڑوں میں کفن ہو جائے تو جاتے جاتے سنت ادا ہو جائے. خدا نے ایسی لاج رکھی, 63 سال کی عمر ہی میں وصال ہوا, پیر کے دن ہی وصال ہوا اور 3 کپڑوں میں کفن. جو کفن میں سنت پر عمل کرے وہ جہیز میں سنت پہ عمل نہیں کر سکتا تھا. صدیق اکبر نے کب جہیز دیا؟ فاروق اعظم نے کب جہیز دیا؟ تو سب مالدار لوگ تھے. عثمان ذو النورین آج بھی مدینہ منورہ میں جس کا اکاؤنٹ چلتا ہے, مدینہ منورہ میں آج بھی جس کی پراپرٹی موجود ہے, حرم کے لیے وقف ہے, غریبوں میں اس کا حصہ ہے, آج بھی عثمان غنی. پتا چلا نبی نوازتے ہیں تو ایسا نوازتے ہیں جس کو نوازتا ہے وہ تو چلا جاتا ہے, دولت باقی رہ جاتی ہے. لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کب جہیز دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے یہ جہیز اپج ہے ہندوستان والوں کی, وہ بھی اپنے یہاں سے نہیں ہے, وہ کہیں اور سے آئی ہے. ہاں, اس سے آپ کو توبہ کرنی چاہیے اور عہد کرنا چاہیے. ہم نے اپنے مالیگاؤں میں اس کی تحریک چلائی اور ہر جلسے میں لوگوں سے کہا اب جو نوجوان شادی کرے گا وہ طے کرے اپنے نبی کے نام پہ, نبی کی ملت کو بچانے کے لیے, نبی کے دین کے تحفظ کے لیے, کہ انشاءاللہ اگر میں شادی کروں گا تو جہیز نہیں لوں گا, سسر دے گا تو بھی نہیں لوں گا. اور پھر ہم نے ان لوگوں سے بھی کہا کہ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں وہ یہ ارادہ کریں کہ میں اپنے بیٹوں کا پوتوں کا نکاح کروں گا, میں جہیز نہیں لوں گا. ذرا دیکھتا ہوں نبی کے نام پہ کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں کہ آج سے انشاءاللہ ہم جہیز نہیں لیں گے. جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ بھی, اور جو بیٹوں کی پوتوں کی کر رہے ہیں, اٹھائے ذرا اللہ کو گواہ بنائے, ان علماء کو گواہ بنائے. دیکھیں تو صحیح جان دینے والی قوم جہیز سے کتنا بچنے کا ارادہ, اٹھا کے رکھے ذرا, اللہ کو گواہ بنائے. سبحان اللہ, تھوڑا اور اٹھا کے رکھیں. کچھ لوگ سوچتے ہیں نا ماشاءاللہ, دیکھو کچھ بھائی تو کھڑے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ, یہ ہماری سنی قوم کا جگر ہے کہ وہ آگے بڑھتے ہیں. اٹھا کے رکھے ذرا, فرشتوں کو گواہ بنائے, اٹھا کے رکھے. ایک بات یاد رکھنا, اگر جہیز کی بھیک لوگے نا کچھ دن میں ختم ہو جائے گی, لیکن اگر کسی غریب کے دل کی دعا لگ گئی تمہاری نسلوں تک اس کی برکتیں باقی ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, نسلوں تک برکتیں باقی ہیں. زندہ باد, زندہ باد. ہاتھ اٹھا کے بولو عہد کرتے ہو, ہاتھ اٹھا کے بولو عہد کرتے ہو, کوئی دے گا تو بھی نہیں لیں گے. مفتی راشد تمہاری کل ہی شادی ہے, ہاں یہ کام کل سے تمہیں پہلے شروع کرنا ہے. لو بولو کچھ نہیں, انشاءاللہ میں یہاں موجود ہوں, چیک کروں گا مفتی سے. کل کے بعد نکاح کے بعد تم نے کوئی جہیز قبول نہیں کرا, مفتی صاحب سے آغاز, ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایک تاریخ شادی ہو, ہمارے ساتھی ہے پربنی میں حضرت علامہ رفیع الدین صاحب اشرفی, ان کے 2 بیٹوں کی شادی میں میں گیا. انہوں نے قید لگائی کچھ نہیں لیں گے, انہوں نے کہا ہم دیں گے, کہا ہم نہیں لیں گے. ایسے لوگ بھی موجود ہیں. اور اس شادی کی گھنگرج دوسرے مکاتب فکر تک پہنچی تو ان لوگوں نے کہا سنی ایسے ہوتے ہیں. اسی منبر پر ہمارے جمیل رضوی صاحب بیٹھے ہوئے, انہوں نے بھی اپنے بیٹے کی, وہ چکے ہاتھ اٹھا چکے تھے, نہیں کچھ لیا. ہمارے ساتھی ساجد کلیجی والے, انہوں نے بھی اپنے بیٹے کی شادی کچھ نہیں کی. یہ سلسلہ ہمارے یہاں شروع ہو گیا ہے. خیر آباد والو تم بھی شروع. کون کیا دے گا یار, لوگ دیں گے تو اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے, آقا دیں گے تو اپنی شان کے مطابق. کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے, بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے. بات ختم کرتے ہیں تو یاد رکھنا, بولو جہیز کا بائیکاٹ کرتے ہو انشاءاللہ, انشاءاللہ. وہ کہیں گے ہمیں دینے کا, ہم نے نہیں لینا. کبھی کسی اور موقع پہ تم اپنی بیٹی کو جو چاہو دے دو, تم مالک ہو. شادی پہ نہیں لیں گے, ختم کرو. کریں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ. اگر ایسا ہوا آپ کا گھر ہمیشہ ہرا بھرا رہے گا انشاءاللہ. فقیر قادری کی دعا ہے, اگر اسلامی بچیوں کی آبرو بچانے کے لیے غریبوں سے رشتے جوڑنا شروع کیے اور جہیز کا بائیکاٹ کیا, انشاءاللہ رہتی دنیا تک تمہارے گھر میں برکتیں قائم رہے. سبحان اللہ. بیٹھ جائیے آپ لوگ, بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے. جو بات کر رہا تھا وہ اب آپ اختتام پہ سماعت کر لیں. عرض یہ کر رہا تھا حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا, ابو جہل نے مارا,
بال پکڑ کے باندھ دیے درخت سے، چھوڑو محمد کو، نہیں چھوڑ سکتے، محمد عربی کو چھوڑ نہیں سکتے۔ بتائیں پھر اس نے مارتے مارتے تھکا، کل پھر مارے، بہت مارتا رہا، اور ایک وقت آیا کہ حضرت سمیہ کو اس دردناک شہادت سے سامنا کرنا پڑا، گزرنا پڑا کہ ایک پیر، توجہ کرنا، ایک پیر اونٹ کے ایک پیر میں باندھا، دوسرا پیر اونٹ کے دوسرے پیر میں باندھا، اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑا کر کے آپ کی شرم کی جگہ پہ تیر چلا کر سیدہ سمیہ کو شہید کر دیا۔ وہ خاتون بڑھاپے کے باوجود شہید تو ہو گئی، مگر انہوں نے دین نہیں چھوڑا، دین پر عمل کرنے والوں نے اس طرح کیا۔ آج مسلمان اگر دین چھوڑ رہا ہے، بے دین ہو رہا ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ آخری باتیں، اگر قوم کو مرتد ہونے سے بچانا ہے، تین کام کرو، توجہ کرو، کتنے کام کرو؟ تین۔ نمبر ایک، دیندار بنو، نمبر ایک، پکے دیندار بنو، ایک دوسرے کو دین سکھاؤ، دین پر عمل کرو، دیندار۔ نمبر دو، مالدار بنو، مالدار بنو، اس لیے کہ غربت کبھی کبھی کفر تک پہنچاتی ہے۔ جو مالدار لوگ ہیں وہ دوسروں کو کاروبار سکھائیں، آگے بڑھائیں، اپنا مت دیکھو، دوسروں کو کھڑا کریں، دوسروں کو مضبوط کریں۔ جو جس طرح سے کسی کی حفاظت کر سکتا ہے، دولت سے مدد کر سکتا ہے، کرے۔ دیندار بنو، مالدار بنو، اور نمبر تین، ایجوکیشن کو عام کرو، سبحان اللہ، علم کو عام کرو۔ اونچے مینار اور اونچی گنبد بنانے کی بجائے اچھی درس گاہیں بناؤ، زندہ باد، اچھی تعلیم گاہیں بناؤ، اپنے اسکول ہوں، اپنے کالجز ہوں، اپنے مدارس ہوں، اپنی یونیورسٹیاں ہوں، اس لیے اہتمام کریں۔ بلکہ یہ بھی کہتا ہوں، ابا کا انتقال ہو، چچا کا انتقال ہو، گھر میں کسی کا انتقال ہو، تو آپ ان کے نام پہ کھلاتے ہو، پلاتے ہو، سب کرتے ہو، کرو، منع نہیں کرتا، لیکن ان کے ایصال ثواب کے لیے کسی تعلیم کی ذمہ داری اپنے سر لے لیا کرو۔ دین بھی پڑھاؤ، دنیا بھی پڑھاؤ۔ بچیوں کے لیے بہترین ادارے ہونے چاہیے۔ اگر کوئی کہتا ہے پردے والی بیٹیوں کو نہیں آنے دیں گے، تو کہو ہم تمہارے پاس بھیجیں گے بھی نہیں، انشاءاللہ ہم خود اتنے اچھے ادارے بنا لیں گے کہ تمہاری بیٹیاں ہمارے یہاں آنے پہ مجبور ہو سبحان جائیں۔ اللہ، لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، باد، تین چیزوں پہ ہمیں محنت کرنا ہے، دینداری، مالداری اور ایجوکیشن۔ اگر یہ ہو گیا، دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور رحیم۔ ایک آخری اعلان جس کے لیے مجھے حکم ہو رہا ہے،